ذمہ دار ہیں ہمارے، بس وہ بخشوائیں. اب وہ نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، پھر اصول دین. اب انہوں نے 1933 میں 45 کی پیدائش، پہلا جو ان سے کام لیا ہے اس مدرسے سے جہاں سے وہ پڑھے ہیں، وہ یہی تھا کہ ان کو اس زمانے میں ہندوستان پاکستان کچھ نہیں، وہ انڈیا کا ہی کیمل پور سیدان، وہاں پر ان کی مسجد بنانا اور ان کی خدمات اور لوگوں کو وہ سب. ابھی مختصر ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے، میں ان کا بیٹا اور یہ بھائی صاحب یہ میرے بیٹے، تو یعنی جعفر کے دادا کا میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے میرا بازو اس طرح مضبوط کیا کہ اپنے فرائض باپ پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے دینی امور سکھائے کہ مرتے دم تک کوئی فریضہ اس سے غلط انجام نہ دیا جائے یا ترک نہ ہو، واجب. تو میری زندگی کے 38 سال محکمہ تعلیم میں گزرے، جس کا صحرا یعنی ایک بازو تو جو مذہبی انہوں نے کیا. اب جو لوگ مجھے کہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں، کراچی نواز شاہ میں 24 سال رہا، پھر کراچی رضویہ سوسائٹی میں 17 سال پیش نماز بھی، اور جو کام بھی میں نے کیے اس کے تحت، اس میں صرف ابا نے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو واجب کام کیا، بس مدرسے میں بھی اپنے نہیں لے کے گئے مجھے. اور بڑے بھائی باقر رضوی نے میرا دوسرا بازو، یعنی مجھے پھر انجینئرنگ میں داخلہ دلانا اور یہ کرنا، وہ سب کچھ انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے میں 65 میں کیمیکل انجینئر بن گیا، اور مجھے پھر 66 سے لیکچرر، پروفیسر، پرنسپل، پھر کراچی ٹرانسفر ہو کر کالجز کا GCT وغیرہ کا پرنسپل، اتنا بڑا کالج کا، اور پھر بورڈ کا چیئرمین تک بات پہنچی. تو مالی استحکام، یعنی اگر ابا کے یا شریعت کے حکم کے مطابق میں نے ابا کے سکھائے ہوئے دین سے دین کی خدمت کی، کہ لوگ مجھے مولانا لاکھ سمجھا رہا، حضور مولانا نہیں، لیکن مولانا آپ نے. بہرحال تو کہنے مطلب یہ کہ یہ سب کچھ ابا کا بازو کو مضبوط کرنا یا اپنی ذمہ داری کا نبھانا، جس کی وجہ سے وہ قبر میں اب آرام اٹھا رہے ہوں گے. اور دوسرے بازو بھائی نے مجھے انجینئرنگ ہے، دنیاوی تعلیم جیسا کہہ لیجیے، حالانکہ اب یہ بھی ایک موضوع بن جائے گا کہ علم کو دنیاوی دینی بھی مت بانٹیے. علم کا مطلب علم، بلکہ جملہ ایک عالم کا فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کوئی بھی لے لیجیے، اگر کوئی علم ہے تو مجال ہے کہ وہ درے مزید العلم تک نہ پہنچائے، پھر وہ علم نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ پہلو بھی کہ اگر میں نے کیمسٹری پڑھ لی، انجینئرنگ پڑھ لی، تو اگر میں نے یہ علوم، چاہے اس کو علوم دنیاوی کہیے، اس وقت تک علم نہیں کہلا سکتے. جعفر بھی PhD تک چلے گئے، کہنے کو دنیاوی علوم، مگر بات وہی ہے، اگر وہ دنیاوی علوم اس کو کسی کو درے مدینۃ علم، یعنی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب تک نہ پہنچائے تو اس کو آپ علم نہیں کہہ سکتے. اچھا، تو چلیے الحمدللہ یہ کرم در کرم اللہ کا. تو اب میں نے ابا کہہ لیجیے اور پھر بھائی کہہ لیجیے، اب ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ شمس کو کسی حد تک تلاوت کیا. آخری بات جو اس میں جہاں میں روک دیا وہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
شمس سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمین کی قسم، آسمان، وہ قسمیں کھا کھا کے آخری بات ساتویں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اسے سنوارنے والے کی قسم، فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس میں الہام کیا، فجورہا و تقواہا، فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ فجور کا مطلب برائی، بلکہ میں کہتا ہوں چونکہ قرآن مجید جامع ترین کلام ربانی، تو جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک آنے والی جتنی برائیاں، جتنی حرام کاریاں، جتنی خرابیاں، ان سب کا کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ فجور۔ درود پڑھ لیجئے۔ اور جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی اچھائیاں، نیکیاں، واجبات، مستحبات، کچھ بھی آپ لمبی باتیں کرتے چلے جائیے، ان سب کو ایک نام دینا چاہیں گے تو تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نفس دیا ہے، وہ نفس وما سواہا، اس میں فجور اور تقویٰ کی